اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی جاتی ہیں. اب جس علمی اور روحانی شخصیت کو میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں. الحمدللہ آپ سجادہ نشین ہیں، سلسلہ عالیہ رکنویہ محمودیہ کے چیئرمین ہیں، تحریک تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدر ہیں، ملی یکجہتی کونسل کے کئی مایہ ناز کتابوں کے مصنف ہیں، جن میں سندھ کے صوفیائے نقشبند اور دیگر کتابیں موجود ہیں. اور الحمدللہ آپ کے دست مبارک سے سینکڑوں لوگوں نے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میری مراد پروردہ قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات گرامی ہیں. حضرت کے آنے سے قبل نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کی بعد مقتدر مشائخ اعظام، واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین محفل،
الحمدللہ ہماری اور آپ کی یہ خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایک بار پھر ایک اللہ کے مقبول بندے اور حضور کی امت کے ایک کامل ولی اور ایک عارف باللہ حضرت قبلہ حکیم مشتاق احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی تقریب میں حاضر ہو کر اپنے اپنے دامنوں کو اللہ کی رحمت سے مالا مال کر رہے، اور یہ بھی ہماری خوش نصیبی ہے کہ حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عشق تھا اور محبت تھی اور والہانہ عقیدت تھی، یہ اسی کا کرشمہ ہے اور اسی کا اثر ہے کہ اس خانوادے کے چشم و چراغ بدر المشائخ حضرت آغا پیر فضل الرحمن مجددی دامت برکاتہم العالیہ انتہائی طبیعت کی ناسازگی کے باوجود اس عرس کی محفل میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالی حضرت کا سایہ تادیر ہمارے سر پر سلامت رکھے اور حضرت کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے اور احسان ہے کہ حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض ان کے اس عالم سے پردہ فرمانے کے بعد بھی جاری ہے، اور کیوں نہ ہو۔ کون بھی ہاں ماشاء اللہ، حضرت آغا پیر فضل ربی صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں، استقبال کریں ان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیض مشتاق جاری رہے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ ہمارے درمیان شمس المشائخ حضرت پیر آغا فضل ربی مجددی فاروقی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، اور آپ ہی کے ساتھ الحمدللہ حضرت پیر آغا سہیل مجددی فاروقی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے۔ حضرات کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کرام کا سایہ ہم سب کے سروں پر تادیر سلامت اور قائم و دائم فرمائے۔ تمام آپ تشریف رکھیں۔ تشریف رکھیں۔ گونج ہو رہی ہے، گونج ہو رہی ہے، گونج پیدا ہو رہی ہے تو کون کرو۔ ماشاءاللہ۔ ہم حضرت قبلہ کا حضرت پیش کرتا ہوں سلام۔ میں جیسا کہ عرض کر رہا تھا کہ حکیم صاحب قبلہ کو جو ارادت اور عقیدت تھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے، اسی کا کرشمہ تھا کہ حضرت آغا پیر فضل الرحمن صاحب بھی تشریف فرما ہوئے اور حضرت آغا پیر فضل ربی صاحب بھی انتہائی نقاہت اور کمزوری کے باوجود تشریف فرما ہوئے۔ یہ نسبتوں کی لاج رکھتے ہیں یہ حضرات، ان کے آبا و اجداد سے جو اس آستانے کو تعلق رہا ہے، جو نسبت رہی ہے، اس کی یہ حضرات خیال رکھتے ہیں اور
بیماری کے باوجود بھی شفقت فرماتے ہیں، سرپرستی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو صحت و عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ حضرات محترم، آج ہم جس ولی کی یاد یہاں منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور جس اللہ کے مقبول بندے کا عرس مبارک منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، میں اگر یہ کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ وہ اسم بامسمى تھے، وہ اسم بامسمى تھے، یعنی ان کا جو نام مبارک تھا وہ اس کے مصداق تھے۔ ان کا نام مبارک کیا تھا؟ مشتاق احمد۔ اب مشتاق احمد کے عربی کے اندر اور ترکیب کے لحاظ سے دو معنی بنیں گے۔ ایک معنی تو یہ بنیں گے کہ یہ احمد مصطفیٰ کا مشتاق ہے، یا تو یہ معنی بنیں گے کہ یہ احمد مصطفیٰ کا مشتاق ہے، اور دوسرے معنی یہ بنیں گے کہ احمد مصطفیٰ اس کے مشتاق ہے۔ حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ ساری زندگی حضور کی محبت میں گزاری، حضور کے عشق کی خوشبوؤں کو پھیلاتے ہوئے گزاری، ساری زندگی تبلیغ کے اندر، تقریر کے اندر گزاری، لوگوں کی اصلاح کے اندر گزاری، لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کیا، اور خود بھی اتباع مصطفیٰ کا پیکر رہے، حضور کی کسی سنت کو نہیں چھوڑا، حضور کی سنتوں پر عمل کیا۔ یہ دلیل تھی کہ یہ حضور کے مشتاق ہیں، حضور سے محبت رکھتے ہیں، اور جو حضور سے محبت رکھتا ہے حضور فرماتے ہیں پھر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حضور کے مشتاق تھے اور پھر حضور ان کے مشتاق ہوئے۔ جو نبی کا مشتاق ہوتا ہے پھر ادھر سے بھی وہی جواب ملتا ہے۔ کیوں؟ دیکھیے نا، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے اوصاف اور کمالات کے مظہر ہیں، اللہ کے اوصاف اور کمالات کے حضور مظہر ہیں۔ تو اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے دیکھیے، معراج شریف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جب حضرت جبرائیل حضور کو لینے کے لیے آئے تو کیا کہا انہوں نے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، یا محمد ان اللہ قد اشتاق الی لقائک۔ اے محمد، اشتاق یہ مشتاق سے نکلا یہ لفظ، اے محمد اللہ آپ کا مشتاق ہے، آپ کی لقاء کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ آپ کی لقاء کا مشتاق ہے۔ تو یہ رب کی صفت ہے، رب کی شان ہے کہ وہ اپنے محبوب کا مشتاق ہوتا ہے، جو اس کا مشتاق ہوتا ہے رب اس کا مشتاق ہوتا ہے۔ تو یہی صفت حضور کے اندر بھی موجود ہے کہ جو حضور کا مشتاق ہوتا ہے حضور اس کے مشتاق ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے حدیث مبارک کے اندر آتا ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ جو ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے، اب اشتیاق دیکھیے اللہ کا اپنے بندوں کی طرف، اور اپنے بندوں سے محبت بیان کی جا رہی ہے حدیث کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے کوئی میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ بڑھتا ہوں اس کی طرف۔ وہ تھوڑی سی محبت کا اظہار کرے، اس کی طرف سے زیادہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ ایک بالش بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے وہ میرا بندہ شوق کے اندر، میری محبت کے اندر وہ چلتا ہوا آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ یہ ہے اشتیاق، کہ اللہ کے جتنا اشتیاق ہوگا وہاں سے اس سے زیادہ اشتیاق کا اظہار ہوگا۔ تو حضور چونکہ اللہ کے کمالات کے اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف کے مظہر ہیں، حضور کی بھی یہ شان ہے کہ جتنا انسان حضور سے محبت کا اظہار کرے گا، جتنا اس طرف اشتیاق کا اظہار کرے گا، حضور کی طرف سے اس سے زیادہ اشتیاق کا اظہار ہوگا۔ اور حکیم مشتاق احمد صاحب تو ساری زندگی
اپنے نبی سے اشتیاق کا اظہار کیا، ان سے محبت کا اظہار کیا، حضور کی طرف سے بھی اسی اشتیاق کا اظہار ہوتا ہے۔ اور مشتاق احمد نام ہے کہ یہ اللہ کے اور اللہ کے محبوب کے پیارے تھے، اور اللہ کا محبوب ان کا پیارا تھا۔ اب دیکھیے جو میں نے آیت تلاوت کی اس سے بھی اس پر روشنی پڑتی ہے، حضور کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ ہم نے اپنے محبوب کو گواہ بنا کر بھیجا، جو اطاعت کریں ان کے لیے خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، جو اطاعت نہ کریں نافرمانی کریں اللہ کے عذاب سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اور اللہ کی اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور سراجم منیر بنا کر بھیجا۔ سراج کے کیا معنی؟ عربی کی لغت کے اندر سراج کے معنی آتے چراغ کے۔ یہ دوسری بات ہے کہ قرآن کی اصطلاح کے اندر سراج سورج کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، لیکن لغوی معنی سراج کے عربی لغت کے اندر چراغ کے آتے۔ اگر وہ معنی رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ ہم نے اپنے محبوب کو چراغ بنا کر بھیجا۔ کیوں فرمایا چراغ بنا کر بھیجا؟ یہ چراغ سے کیوں تشبیہ دی گئی، اور چراغ سے میرے محبوب کو کیوں تعبیر کیا گیا؟ دیکھیے چراغ آپ جلاتے ہیں کسی کمرے کے اندر، کسی گھر کے اندر، موم بتی جلائی، یہ چراغ تو یہ ہوتا ہے، موم بتی جلائی، جیسے سیکوری کے اندر لے کے کوئی چراغ جلائے اسے چراغ کہتے ہیں۔ تو اب اس موم بتی سے یہ چراغ جل رہا، اس موم بتی سے آپ نے دوسری موم بتی جلانے کی کوشش کی، دوسری موم بتی بھی جل گئی، اس سے تیسری موم بتی جلانے کی کوشش کی، وہ بھی جل گئی، چوتھی کوشش کی، وہ بھی جل گئی، حتیٰ کہ 100 200 1000 موم بتیاں بھی اگر ہو تو وہ آپ جلاتے چلے جائیں گے، لیکن اس پہلی والی موم بتی کے نور میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ نور تقسیم کرتا جا رہا ہے، ہزاروں موم بتیاں اسے جل رہی ہیں، اس کے نور میں کوئی فرق نہیں آ رہا، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو چراغ بنا کر بھیجا ہے، جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے نبوت کے چراغ اس مصطفیٰ کے چراغ سے جلے ہیں، اس چراغ میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور صرف نبوت کے چراغ نہیں جلے، بلکہ نبیوں کو جو جو عظمتیں عطا ہوئیں، نبیوں کو جو جو شانیں عطا ہوئیں، جو جو نور عطا ہوئے، جس جس شان والے نور عطا ہوئے، وہ سارے اسی چراغ کی روشنی سے روشن ہو رہے ہیں۔ حضرت امام بوصیری نے اسی کو اپنے وہ قصیدہ بردہ کا جو مشہور شعر ہے، اپنے مشہور قصیدے کے فرماتے ہیں وَكُلُّهُمْ من رسول اللہ ملتمس وَكُلُّهُمْ من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیام۔ فرماتے ہیں یہ ایک دریا ہے میرے مصطفیٰ کا، اور جس نے بھی جن جن نبیوں نے جو جو کمالات حاصل کیے ہیں وہ اس دریا سے حاصل کیے ہیں، اور کتنے حاصل کیے ہیں یوں سمجھ لو اس دریا سے ایک چلو حاصل کر لیا جیسے، یعنی اتنا بڑا رحمتوں کا دریا ہے یہ ذات مصطفیٰ، اور اتنے کمالات اتنی عظمتیں ہیں کہ جس جس نبی کو بھی جو عظمت ملی ہے وہ اس دریا سے ایک چلو کے بمقابلے ملی ہے۔ جس طرح کوئی چلو لے لے کسی سمندر سے، اسی طرح نبیوں نے چلو حاصل کیے ہیں۔ اور پھر فرمایا منیرا، خالی سراج نہیں فرمایا، سراج کے بعد منیرا فرمایا۔ منیرا کیوں فرمایا؟ حالانکہ چراغ تو روشن کرنے والا ہوتا ہے، لیکن یہاں منیرا کا لفظ آیا گیا کہ یہ روشن کرنے والا ہے چراغ بھی۔ یہ کیا ضرورت پیش آئی منیرا کے لفظ کہنے کی؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چراغ جلتا ہے تو اس کے آس پاس اندھیرا ہوتا ہے، جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا، چراغ تلے اندھیرا۔ وہ سارے کمرے کو تو روشن کر رہا ہے، لیکن موم بتی کے نیچے جو ہے اور اس کے آس پاس جو اندھیرا ہوگا۔ کوئی دیا لے لیں آپ، اس کے نیچے جو ہوگا وہ اندھیرا ہوگا، وہ پورا کمرہ روشن ہو رہا ہوگا، آس پاس اندھیرا ہوگا۔ لیکن اللہ نے فرمایا سراج منیرا،
ہم نے اپنے محبوب کو ایسا چراغ نہیں بنایا ہے جو دوسروں کو، دور والوں کو تو روشن کر دے اور قریب والے روشن نہ ہوں. ارے اس کے آس پاس بیٹھنے والے ابو بکر صدیق ہوئے بھی روشن ہو گئے، عمر آئے تو وہ بھی روشن ہو گئے، عثمان آئے تو وہ بھی روشن آ گئے، علی آئے تو وہ بھی روشن ہو گئے. جو بھی اس کے ساتھ آیا وہ بھی روشن ہوتا چلا گیا. اور روشن بھی کیسے ہوئے؟ اللہ، ان کی روشنی دیکھیے، میرے مصطفیٰ نے کیسی روشنی عطا کی ہے اور کیسا روشن کیا ان کو کہ جو اندھے تھے وہ بھی ان کی عظمتوں کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئی. آنکھ والوں کی عظمت تو ہو، خیرہ کوئی بات نہیں، لیکن جو اندھے ہیں، اب کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کو قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہ جو کافر ہیں یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، اسلام کی عظمت نہیں دیکھ رہے، اسلام کی شان دیکھ کر وہ اسلام نہیں لا رہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ رہے. لیکن قربان جاؤں، میرے مصطفیٰ نے کیسے چمکائے ہیں اور کیسے ہیرے چمکائے ہیں اور کیسی روشنی ان کو عطا کی ہے، وہ کیسے چراغ روشن کیے ہیں کہ ان کی روشنی کو دیکھ کر جو کافر ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی ان کی عظمتوں کے قائل ہو. آپ نے سنا ہوگا گاندھی، مہاتما گاندھی، جس نے ہندوستان بنایا اور ہندوؤں کا اور کافروں کا ایک بہت بڑا پیشوا شمار ہوتا ہے، بہت بڑا لیڈر شمار ہوتا ہے، ان کا سیاسی لیڈر بھی، اور وہ کہتے ہیں اس کا روحانی لیڈر بھی ہے ان کا بہت بڑا، مہاتما گاندھی. جب اس نے، آپ اندازہ کریں، جب اس کی کانگریس کی حکومت بنی ہندوستان کے اندر، جب سارے ہندوستان کے اندر اس کی حکومت بن گئی اور کانگریسی وزراء جب اپنے اپنے عہدوں کو سنبھال لیا انہوں نے، تو گاندھی نے خطاب کیا ان سے. اور گاندھی کیا خطاب کرتا ہے؟ گاندھی کہتا ہے کہ دیکھو، میں تمام وزیروں کو ہدایت کرتا ہوں کہ ایک تو تکبر مت کرنا، سادگی اختیار کرنا. اب تم نے یہ عہدہ سنبھال لیا ہے، وزیر بن کر فرعون مت بننا، یہ الفاظ ہیں اس کے، فرعون مت بن جانا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور سادگی اختیار کرنا. اور کہتا ہے کہ اس سادگی کے لیے ہمارے ہندوؤں کے اندر بھی بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں، کرشن ہے اور بہت سے اس نے نام لیے کہ یہ بھی ہیں کہ ان کو بڑا ہم سمجھتے ہیں. سیوا جی، اس نے ایک نام لیا سیوا جی، ایک نام لیا پرتاپ، کیا لگا یہ بھی ہمارے یہاں ہندوؤں کے بڑے گزرے اور ان کی بڑی تاریخ کے اندر نام آتا ہے کہ انہوں نے بڑی سادگی اختیار کی تھی. لیکن میں ان کا حوالہ نہیں دوں گا تمہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پہلے تو یہ بڑے سادہ تھے، لیکن جب ان کو طاقت ملی، جب ان کو اقتدار ملا، تو پتہ نہیں انہوں نے سادگی اختیار کی نہیں کی. میں تو کچھ نہیں کہتا، ڈر کے مارے اس نے کچھ نہیں کہا کہ میں تو کچھ نہیں کہتا، پتہ نہیں سادگی اختیار کی نہیں کی انہوں نے. لیکن میں تمہیں اگر نصیحت کرتا ہوں تو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر اپنے لیے نمونہ بنانا تو ابو بکر صدیق کو نمونہ بناؤ، عمر فاروق کو نمونہ بناؤ. اب بتائیے، ہندو اگر کہہ رہا ہے ہمارے جو پرتاپ ہیں، سیوا جی ہیں، ان کی میں تمہیں مثال نہیں دیتا، ان کی میں تخلیق نہیں کہتا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی سادگی اختیار کر لی ہوگی. لیکن جب انسان کو اقتدار ملتا ہے، جب کوئی طاقت ملتی ہے، اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ وہ سادگی اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا. کہ لگے اس کے اندر اگر مثال ہے تو وہ صدیق کی مثال یا عمر فاروق کی مثال، اور میں تم کو ان کی مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ ان پر عمل کرو. آپ اندازہ کیجئے کہ کافر بھی جن کی عظمت کو مانیں اور ان کی شان کو تسلیم کریں، کیسا چمکایا تھا میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس چراغ سے کیسے چراغ روشن ہوئے. اور پھر دیکھیے، صرف صحابہ نہیں بلکہ منیرہ کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ یہ روشنی کرتے رہیں گے، یہ چراغ، اس چراغ مصطفی سے چراغ جلتے رہیں گے. صرف صحابہ کے چراغ نہیں جلے، اس کے بعد تابعین آئیں گے، وہ بھی چراغ جلیں گے، تبع تابعین کے چراغ جلیں گے، غوث اور اقباط کے چراغ جلیں گے، مجتہدین کے چراغ جلیں گے، بڑے بڑے فقہاء کے چراغ جلیں گے، بڑے بڑے علماء کے چراغ جلیں گے، اور بڑے بڑے اولیاء کے چراغ جلیں گے. یہ سب اسی مصطفیٰ کے چراغ کی روشنیاں ہوں. اللہ بابا، آپ دیکھیے تو صحیح، ایک چراغ سے لاکھوں نہیں کروڑوں اولیاء
بنے ہیں، ان کے دل روشن و منور ہوئے اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر اس نور کو پھیلایا اور اس نور کو منور کیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، اور ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ فرمایا جس کے بارگاہ میں میں حاضر ہوا ہوں، چشتیوں کا بادشاہ حاضر ہوتا ہے، چلے کرتے ہیں، اور چلہ کرنے کے بعد کہتے ہیں میں جس بارگاہ میں آؤں اس کی شان یہ ہے، یہ تو خزانے لٹا رہا ہے۔ گنج بخش کے معنی ہے خزانے لٹانے والا۔ اور کون سے خزانے لٹا رہا ہے؟ دنیا کے خزانے بھی ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اور باطنی سب سے بڑا خزانہ تو اللہ کے نور کا ہے۔ مظہر نور خدا، اللہ کا نور کون ہے؟ حضور کی ذات گرامی ہے، اللہ نے اپنے نور سے مصطفیٰ کو بنایا، تو اللہ کا نور جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ جو ان کے مدار پر حاضر ہو جائے اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کو نور الہی اور نور مصطفی سے روشن کرتے ہیں۔ فرمایا مظہر نور خدا فیض عالم، یہ جو نور پھیلا رہے ہیں یہ صرف لاہور والوں کو نہیں بلکہ نور سے ساری کائنات کو روشن کر رہے ہیں۔ کیا شان ہے اللہ کے ان ولیوں کی جنہوں نے اس چراغ سے روشنی حاصل کی ہے، اور ایسے چراغ جلیں، ایسے چراغ جلیں کہ جہاں جہاں ہیں وہاں روشنیاں پھیلا رہے ہیں، اور کن کی روشنیاں محدود نہیں ہوتی۔ حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کراچی کے اندر تشریف لائے، اور کراچی کے اندر پاکستان بننے کے بعد جب ہجرت کر کے یہاں تشریف لایا، چھوٹا سا آپ کا مطب تھا، 50-60 آدمی پہ بیٹھ جائیں تو جگہ تنگ ہو جائے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہیں بیٹھ جاؤ، ان کے مرشد نے فرمایا، اور یہاں اپنا سلسلہ شروع کر دو اور دعوت تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دو، ختم خواجگان یہاں شروع کر دو۔ ختم خواجگان شروع کیا، پہلا ختم خواجگان کے 2 آدمی ہوں گے یا 3 آدمی ہوں گے، لیکن استقامت دیکھ۔ ہم لوگ تو گھبرا جاتے ہیں نا، اگر کوئی چھوٹا موٹا کوئی جلسے کے اندر آدمی زیادہ نہ آئے تو کہتے ہیں میاں یہ کیا جلسہ ہے، آدمی کوئی نہیں، لیکن حکیم صاحب کی استقامت دیکھی، 3 آدمی ہیں 4 آدمی ہیں، وہ سلسلہ چھوڑا نہیں ہے۔ مرشد کا حکم ہے پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس زمانے میں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، اتوار کو پابندی کے ساتھ فرمایا کر، پھر جمعے کو چھٹی ہونے لگی، پھر جمعے کو کر لی، پھر دوبارہ اتوار کی چھٹی تو اتوار کو آپ فرمایا کرتے تھے۔ اتوار کو پابندی کے ساتھ محفل کرتے تھے۔ وہ 2 آدمی بڑھے، 2 سے 3 ہوئے، 3 سے 40 ہوئے، پھر پورا مطلب بھرنے لگا، اور پھر یہ فیض صرف کراچی میں نہیں رکا بلکہ یہ فیض پوری دنیا کے اندر پھیلتا چلا گیا۔ حکیم زہیر میاں کہہ رہے تھے، حکیم زبیر میاں بھی کہتے تھے مجھ سے کہ جب حضرت کا وصال ہوا ہے تو خطوط آنے شروع ہوئے، تعزیت کے لیے لوگوں کے فون آنے شروع ہوئے، اور میں حیران تھا کہ صرف کراچی سے نہیں، صرف پاکستان سے نہیں، دنیا کے کونے کونے سے ٹیلی فون آ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے جناب تعزیت کے پیغامات آ رہے ہیں۔ حیران رہ گیا میں کہ ایک کوٹھڑی کے اندر بیٹھنے والا کہاں کہاں اس کا فیض پہنچا ہے۔ حضرت شارق الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایسا فیض پہنچایا اور ایسا چراغ جلایا تھا جس کی روشنی سے عالم کو روشن منور کر دیا۔ اب پھر دیکھیے ایک بات اور عرض کروں آپ سے کہ اس چراغ سے صرف یہ اولیاء کے چراغ ہی روشن نہیں ہوئے بلکہ جو عام انسان ہیں، ہم اور آپ جیسے گنہگار آدمی، ان کے دلوں کے اندر جو ایمان کا نور ہے وہ بھی تو اسی چراغ کی روشنی ہے۔ جو کلمہ نبی کا پڑھ لیتا ہے اور جو نبی پر ایمان لے آتا ہے اور جس کے دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو وہ بھی اسی چراغ سے اس کا دل روشن ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کریں کوئی مسلمان 1-2 تو نہیں ہے، 1,00,000 2,00,000 تو نہیں، اربوں کی تعداد کے اندر مسلمان، خربوں کی تعداد کے اندر مسلمان ہیں۔ کب سے چل رہے ہیں مسلمانوں، قیامت تک آتے رہیں گے۔ تو اربوں اور خربوں دلوں کو جو منور کیا اور اربوں خربوں دلوں کے اندر جو چراغ روشن ہوئے وہ بھی اسی مصطفیٰ کے چراغ سے روشن ہو رہے ہیں، اور اس چراغ کے اندر کوئی کمی نہیں آ رہی بلکہ وہ چراغ بڑھ رہا ہے، اس کی روشنی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہی چراغ دیکھیں نا، علماء نے ایک بڑا نقطہ بیان کیا۔ علماء فرماتے دیکھو قبر کے اندر جب انسان جائے گا تو حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان سے جو بھی جانے والوں کو، مسلمان ہو، کوئی عیسائی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی کافر ہو، سب سے سوال ہوگا من ربک کا،
ما دینوں کا ما کنت تقول فی حق حضرت. رب کون ہے تیرا؟ دین کا کون ہے؟ دین کیا ہے تیرا؟ اور تیسرا سوال ہوگا اس ذات کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اور حضور سامنے جلوہ گر ہوں گے، نبی سامنے جلوہ گر ہوں گے، اور نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا اس بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. حدیث میں آتا ہے مسلمان کہہ دے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو میرے آقا ہیں. اور جو کافر ہوگا وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں ہائے ہائے مجھے تو کوئی پتہ نہیں یہ کون. اب علماء یہاں ایک بحث کر رہے ہیں کہ اس مسلمان نے، ہم بھی مریں گے، قیامت تک آنے والے مریں گے، اور سب یہی جواب دیں گے یہ حضور میرے آقا ہے، حالانکہ ہم نے حضور کو دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے حضور کو زیارت ہی نہیں کی، اور پھر بھی پہچان لیں گے ہم. جبکہ کافر، بعض کافر تو وہ ہے نا حضور کے زمانے میں رہتے تھے، حضور کو دیکھا کرتے تھے، حضور کی زیارت کرتے تھے، حتیٰ کہ بچپن سے لے کر اور جوانی تک حضور کو دیکھا، جوانی سے لے کر حضور کی آخری عمر تک حضور کو دیکھا. لیکن وہ بھی جب مریں گے تو وہ بھی کہیں گے ہاں اللہ آدری میں تو نہیں جانتا. ارے یہاں اگر کوئی 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھ جائے تو وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے. یہ ساری زندگی ساتھ رہا، اور ساری زندگی ساتھ رہنے کے بعد بھی پہچان نہیں رہا. اور یہ مسلمان جس نے دیکھا ہی نہیں وہ پہچان رہا ہے. علماء فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ اس چراغ مصطفی سے اس کے دل کے اندر جو چراغ جلا ہے حضور کی محبت کا، اس کی وجہ سے یہ حضور کو پہچان رہا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی کو فرماتے ہیں کہ اسی چراغ سے میری قبر کے اندر بھی روشنی ہوگی. وہ فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے. ہم جب قبر میں جا رہے ہیں تو ایک داغ لے کے جا رہے ہیں. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. فرماتے ہم ایک قبر کے اندر، اب قبر کے اندر یہ ہنڈے تو جل نہیں سکتے، نہ کوئی آپ ٹیوب لائٹ لگا سکتے ہیں، وہاں روشنی کس سے ہوگی؟ اعلیٰ فرماتے ہیں یہ جو دل کے اندر حضور کی محبت کا داغ لے کے جا رہے ہیں، اس سے قبر میں روشنی ہوگی. اب دیکھیے داغ جو ہوتا ہے وہ تو کالا ہوتا ہے. آپ کے جسم پر کوئی داغ لگ جائے تو وہ کالا ہوگا نا. یہ بھی عجیب بات ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں یہ عجیب چیز ہے کہ عشق کا جو داغ ہوتا ہے، حضور کے عشق اور محبت کا داغ ہوگا، لیکن یہ داغ ایسا ہوگا کہ قبر کے اندر یہ روشنی کر دے گا یہ داغ. تو یہ اصل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے. یہ قبر کے اندر بھی کام آئے گی. اور حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی یہ حضور کی محبت بانٹی ہے، حضور کا عشق بانٹا، لوگوں کے دلوں کے اندر حضور کی محبت پیدا کی. اور یہ یوں سمجھ لیجیے کہ ایمان کی جان ہے یہ محبت. جب حضور کی محبت آئے گی تو انسان پھر اعمال بھی اچھے کرے گا، حضور کا اتباع بھی کرے گا، برے اعمال سے پرہیز کرے گا، برے افعال سے پرہیز کرے گا، برے عادات سے پرہیز کرے گا. جب حضور کی محبت آئے گی تو حضور کے اتباع کے اندر وہ تکبر نہیں کرے گا، بغض نہیں رکھے گا، عداوت نہیں رکھے گا. یہ جتنے کرم اخلاق رذیلہ ہیں جن سے منع کیا گیا ہے ان سب سے وہ بچے گا. وہ اعمال جن سے حضور نے منع کیا ہے ان سے بچے گا. شراب وہ نہیں پیے گا، زنا وہ نہیں کرے گا، کوئی اور برے کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ حضور سے محبت ہے. جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کا اتباع کرتا ہے. تو یہ محبت جو ہے وہ یہ سمجھ لیجیے کہ جان ہے ایمان کی، ایمان کی روح ہے وہ. اور تارے اعمال کے لیے یوں سمجھ لیجیے کہ یہ محبت جو ہے وہ اعمال کا سبب بنتی ہے. انسان کو انسان بنانے والی ہے یہ محبت، اللہ کا محبوب بنانے والی ہے یہ محبت. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. یہی محبت حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں پیدا کی. اور جب ان کے دلوں میں یہ محبت پیدا ہو گئی تو ان کے اخلاق بھی سنورتے چلے گئے، عادات بھی سنورتی چلی گئی. کیسے نمازی بن گئے ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ انہوں نے ایک اچھا طریقہ اختیار کیا. ہمارے حکیم زہیر صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مشن کو بڑے اچھے انداز سے لے کے یہ چل رہے ہیں، جدید انداز سے لے کے چل رہے ہیں. اس مشن کو کہاں سے کہاں انہوں نے پہنچا دیا. اب انہوں نے یہ آج اس دفعہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سائیکلیں انعام میں دیں، سائیکلیں انعام میں دیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اور کیوں انعام میں دیے اس کو؟ یہ ایک نیا
ایک نئی بالکل چیز ہے، بالکل آپ نے کہیں نہیں سنی ہوگی. ان بچوں کو کہا کہ تم 40 روز جماعت سے پابندی سے نماز پڑھ کے دکھاؤ. جن بچوں نے مسجد میں آ کر 40 روز 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کی، ان کو 1 سائیکل ہونا انعام کے اندر دی. اس سے ان کو شوق پیدا ہوگا. اور 40 دن جو ہے یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس کو بڑا دخل ہے عادات کے بدلنے کے اندر. یہ اولیاء کرام بھی 40 دن کا چلہ کرتے ہیں. اور حضرت موسیٰ کو بھی جو اللہ نے بلایا تھا کوہ طور کے اوپر بھی، تو انہوں نے بھی 40 روز وہاں رہے تھے، اور پھر ان کو وہ تورات اللہ نے عطا فرمائی تھی. تو 40 روز کو علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ عادات کے بدلنے میں اس 40 دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اسی لیے صوفیہ کرام 40 دن کا چلہ کرتے ہیں اپنے قلب کی حالات بدلنے کے لیے. تو 40 روز اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو ہمیشہ نماز کی عادت پڑتی چلی جائے گی. اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت پڑ گئی ہوگی، 40 روز انہوں نے اس شوق کے اندر نماز پڑھی کہ ہمیں سائیکل ملے گی. تو الحمدللہ یہ آستانہ فیض رساں ہے. الحمدللہ حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اندر جو فیض جاری تھا وہ فیض اور بڑھ گیا الحمدللہ. اور الحمدللہ اس کو حکیم زہیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑے خوبصورت انداز میں چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. اور جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں وہ یہ بھی سوچا کریں کہ اگر ہم کسی اور جگہ دیں گے تو بے شک ثواب تو مل جائے گا، جہاں بھی آپ دیں جس کو آپ دیں ثواب ملے گا، لیکن یہاں ڈبل فائدہ ہوگا. ثواب علیحدہ ملے گا اور مصطفیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، مرشد کی بھی رضا بھی حاصل ہو جائے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی. تو الحمدللہ جو لوگ ان کے ساتھ ماشاءاللہ تعاون کر رہے ہیں، ہمارے کیا نام ہے، انہوں نے سماجی تنظیمیں بھی بنائی ہوئی ہیں، ادارے بھی کھولے ہوئے ہیں، عربی کے ادارے علیحدہ موجود ہیں، اور ان سب کے اندر الحمدللہ کامیابی. تفصیل آپ نے سنی ہے کہ کس طریقے سے یہ جو سیلاب کے اندر لوگ مشکلوں میں آئے تھے، کتنی باہر سے مددیں آئی ہیں اور امدادیں آئی ہیں، کروڑوں کے حساب سے آئی ہیں، سب کھا جاتے ہیں سب. حکمرانوں کو ترس نہیں آتا، رحم نہیں آتا غریبوں پر، کس طرح ظلم کرتے ہیں یہ عوام کے اوپر. لیکن الحمدللہ یہ جو تنظیمیں ہیں اور یہ لوگ ہیں یہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بے چاروں کی مدد کرتے ہیں، بے یاروں کی مدد کرتے ہیں، بے کس لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور وہ دعائیں دیتے ہیں. ان کی دعائیں لگیں گی تو اس میں اور ترقی حاصل ہو جائے گی. جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کریں گے ان کے بھی روزیوں میں اللہ برکتیں پیدا کرے گا. الحمدللہ بہت اچھا کام چل رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آستانے کو شاد اور آباد رکھے، اور حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضات کو جاری و ساری رکھے. یہ چراغ جلا ہے اور انشاءاللہ اس کی روشنی سے قیامت تک لوگوں کے دل منور ہوتے رہیں گے، اور دلوں کے اندر انشاءاللہ عشق مصطفیٰ کے چراغ جلتے رہیں گے. انشاءاللہ ان کی اصلاحیں ہوتی رہیں گی، انشاءاللہ ان کے قلب کی اصلاح ہوگی، ان کی عادات کی اصلاح ہوگی، ان کے اعمال کی اصلاح ہوگی انشاءاللہ. اور وہ لیکن شرط یہی ہے کہ اس آستانے سے وابستہ رہے. اگر آپ نے آستانے کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیے پھر سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر وہ فیض منقطع ہو جاتا ہے. اپنے پیر کے دامن سے وابستہ رہیں، مضبوطی کے ساتھ دامن سے وابستہ رہیں، انشاءاللہ فیض آتا رہے گا اور فیض آئے گا انشاءاللہ. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کامل مرشد عطا فرمائے. آج کل تو جعلی پیر آپ کو بہت ملیں گے جعلی پیر آپ کو. وہ خود بھی جہنم میں جائیں گے اور کیا نام ہے جو ان کے ساتھ لگے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا. نہ ان کو دین کا پتہ ہے، نہ ان کو جناب آخرت کا پتہ ہے، نہ ان کو جناب احکام شریعت کا پتہ ہے. لیکن الحمدللہ حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مرشد اور ان کے مرشد کے مرشد حضرت شارق الدین رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اللہ نے ہمیں کامل مرشد عطا کیے ہیں. اور یہ ہم پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم کامل مرشدوں کے دامن سے وابستہ ہیں. انشاءاللہ ان کے دامنوں کے صدقے میں حکیم صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا جن لوگوں نے دامن تھاما انشاءاللہ ان کے دامن کے صدقے میں اللہ ان کو جنت عطا فرمائے گا. ان کی دنیا کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی اور حشر کی اور قبر کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو ان آستانوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.